أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل، اور فرمایا اے موسیٰ اسے مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی اچھی اچھی باتیں اختیار کریں، ان قریب میں تمہیں دکھا دوں گا بے حکموں کا گھر، یعنی نافرمانوں کے گھر۔ یہ آیت نمبر 145 ہے سورہ اعراف کی، جو آپ نے تلاوت سنی۔ آپ جان رہے ہیں کہ سابقہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے جو احوال ہیں، تو یہ ایک تسلسل کے ساتھ ان کے حال اور احوال چل رہے ہیں اور آپ سن بھی رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی کوہ طور پہ ان کی قوم کے لیے، اس کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو سدھارنے کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے اتاری ہے، وہ اللہ فرما رہا ہے الواح، یعنی تختیوں کی صورت میں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا اور اتارنے کا طریقہ اور ہے، اور سابقہ جو کتابیں ہیں قوموں کی اصلاح کے لیے آئیں، ان کے اتارنے کا اور بھیجنے کا طریقہ اور ہے، جدا جدا طریقہ ہے۔ قرآن مجید تو 23 سالوں میں آہستہ آہستہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اترتا رہا، اور اس طرح مکمل 23 سالوں میں یہ پوری کتاب ہم سب کو، حضور کی امت کو نصیب ہوئی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے یہ جو کتاب آئی، یہ الواح اور تختیوں کی صورت میں آئی۔ تختیاں تھیں، ان کے اوپر یہ سارے احکامات لکھے ہوئے تھے، اور وہ کتنی تختیاں تھیں اس کا قرآن نے ذکر نہیں کیا، لیکن اتنی بات الواح کے لفظ سے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کوئی ایک تختی نہیں تھی، کیونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ لوح کی جمع الواح ہے، لوح ایک تختی کو کہتے ہیں، الواح زیادہ تختیوں کو کہتے ہیں۔ تو اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ تختیاں تھیں جن میں تورات لکھی ہوئی تھی، تو وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی اصلاح کے لیے عطا فرمائی۔ تو اس کے اندر کیا چیز تھی؟ اللہ فرماتا ہے من کل شیء موعظہ، اس کے اندر ہم نے ہر چیز کی نصیحت لکھ دی ہے، یعنی ہر طرح کی ان کی قوم کے لیے اس کے اندر نصیحت کی باتیں تھیں، اور ان کو سمجھایا گیا، ان کی اصلاح کی گئی، اور ساتھ ہی فرمایا فَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، و تفصیل لکل شیء، ہر چیز کی اس میں
تفصیل بھی ہم نے لکھ دی ہے، یعنی اس کے اندر حلال و حرام کی تفصیل اور معاشرتی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے اور تمدنی اعتبار سے، اور جتنی بھی زندگی کے ان کے معمولات تھے، معاملات تھے اور عبادات تھیں، ان کے حوالہ سے ہر جو زندگی کا شعبہ ہے اس کے حوالہ سے مکمل ان کو ڈیٹیل فراہم کر دی اس کتاب کے اندر۔ اور پھر فرمایا اے موسیٰ، یہ جو میں نے کتاب دی ہے نا، اس کو فخذھا بقوہ، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لے، اور مضبوطی کے ساتھ لے کر پکڑ کر اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کے اندر جتنی بھی پیاری پیاری اچھی اچھی باتیں ہیں ان کو اپنائیں، ان پر عمل کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ کتابیں جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں یہ انسانوں کو سدھارنے کے لیے آئی ہیں، سنوارنے کے لیے آئی ہیں، یہ انسانوں کو انسان صحیح معنوں میں بنانے کے لیے آئی ہیں۔ لیکن تب ہم سدھریں گے، تب ہم سنوریں گے جب ان کتابوں کو پڑھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، ان کے اندر جو احکامات الہیہ ہیں ان پر ہم عمل کریں گے، اپنے اوپر اپلائی کریں گے، پھر ہم سدھریں گے، پھر ہمارے اندر چینجنگ آئے گی، پھر تبدیلی آئے گی۔ اگر ہم ان کتابوں کو، خاص طور پر ہمارے لیے تو قرآن شریف ہے نا، اس کے اندر ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ اگر سابقہ آسمانی کتابیں وہ ان قوموں کے لیے نصیحت ہیں، ان کے اندر حلال و حرام کی تفصیل ہے اور لوگوں کو سدھارنے کی جو ہے وہ باتیں ہیں اچھی اچھی، تو قرآن مجید کے اندر تو ان کتابوں سے بڑھ کر بدرجہ اتم پیاری پیاری اچھی اچھی باتیں ہیں، اور اس کے اندر رہتی دنیا تک پوری انسانیت کو سنوارنے کے لیے قیمتی موتی ہیں اور مواعظ حسنہ ہیں۔ لیکن یہ تب ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے جب ہم اس کو کھول کر پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ الماریوں کی زینت بنا دیا ہم نے غلافوں میں لپیٹ کر، اور کبھی سال کے بعد رمضان شریف کا مہینہ آیا تو کھول لیا اور اس کی تلاوت کر لی۔ کئیوں کو تو بھائیوں کو تلاوت کرنا بھی نہیں آتی۔ ایک بھائی وہ بڑی تیزی سے نا رمضان شریف میں وہ قرآن مجید کی آیات پر انگلی پھیر رہا بڑی تیزی سے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا بس قرآن پڑھنا تو نہیں آتا، تلاوت تو نہیں آتی، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ہر قرآن کی آیت پر میں بسم اللہ پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہمارا جب حال ہے تو ہم کیسے سدھریں؟ یہ الماریوں کی زینت بنانے کے لیے نہیں تھا، یہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ کی زینت بنا ہے، سرکار نے سینے میں بٹھایا ہے اور اس کے احکامات سنائے ہیں، عملی جامہ پہنایا ہے، صحابہ نے سن کے پہنا ہے، اس کے احکامات پر عمل کیا ہے۔ ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی اپنے سینوں میں بٹھاؤ، اس کو اپنے دل و دماغ سے سمجھو، پڑھو، پھر گمراہی سے بچو گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اندر یہی تو فرمایا تھا۔ صحیح حدیثوں میں یہ آیا ہے، بخاری میں، مسلم میں اور دیگر حدیث طیبہ میں فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسری اپنی اہل بیت، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک قرآن مجید اور دوسری میری سنت، تم اس کو تھام لو گے، پکڑ لو گے تو پھر لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے۔ آج گمراہی کی وجہ یہی ہے، ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، گمراہی کے دہانے تک پہنچ چکی ہے، بلکہ گمراہی کی وجہ سے جہنم کے کنارے تک پہنچ چکی ہے، لیکن ہمیں خبر نہیں۔
وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت اس کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اس کی سٹڈی چھوڑ دی ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں تو موبائل آ گیا نا، وہی ہماری جان نہیں چھوڑ رہے۔ نوجوان تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑنے کی بجائے موبائل پکڑ لیا ہے اور ساری رات اس پر لگا رہتا ہے، نہ جانے الٹی سیدھی کیا باتیں دیکھتا رہتا ہے۔ قرآن کو سینے سے لگا، قرآن کھول، اس کو پڑھ، زندگی نہ سنورے تو پھر مجھے کہنا۔ یہ تو ہدی للمتقین بھی ہے اور ہدی للناس بھی ہے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن ہم کھول کر اس کو پڑھیں تو ہمیں ہدایت نصیب ہوگی نا، جب ہم نے پڑھنا ہی نہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔